رفت تیزی سے پراٹھے بیل کر توے پر ڈالتی تھی، ساتھ ساتھ آملیٹ کے لیے پیاز بھی باریک باریک کاٹ رہی تھی۔ عادل کو وہ 2 مرتبہ جگانے کمرے میں جا چکی تھی، مگر وہ ہنوز گہری نیند میں تھا۔ اس نے ناشتہ بنا کر میز پر رکھا، ننھی مشال اس کے آس پاس ہی منڈلا رہی تھی۔ اس نے نیا نیا چلنا شروع کیا تھا۔ فہد بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فہد کو اسکول یونیفارم پہنایا اور اس کے بال سنوارے۔ ساتھ ہی اس نے کمرے میں جھانک کر تسلی بھی کر لی تھی کہ عادل جاگ چکے ہیں۔ عادل کی یہ پرانی پختہ عادت تھی، وہ وقت مقررہ سے 10-15 منٹ پہلے ہی جاگ کر تیزی سے تیار ہوتا اور جلدی جلدی کی رٹ لگا دیتا تھا۔ عادل کے نتنوں سے خستہ پراٹھوں کی دل فریب مہک ٹکرائی تھی، تبھی وہ سرعت سے تیار ہو کر فریش سا باہر نکلا تھا۔ باورچی خانے میں برتنوں کی کھٹ پھٹ ابھی بھی جاری تھی۔ کام کی مصروفیت کی بنا پر رفت کے چہرے پر ہمیشہ ایک تناؤ کی کیفیت ہوا کرتی تھی، مگر کام وہ پوری ذمہ داری سے کرتی تھی۔ لیکن عادل نے کبھی تعریف کے 2 لفظ اس کے لیے ادا نہیں کیے تھے۔ عادل نے کرسی گھسیٹ کر ناشتہ شروع کیا تھا۔ وہ آج بار بار کنکھیوں سے رفت کو بھی دیکھ رہا تھا، جو فہد کو لقمہ لقمہ کر کے پراٹھا کھلا رہی تھی۔ رفت بچوں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی۔ اسے سخت الجھن ہوتی تھی جب وہ اطراف میں بسنے والی عورتوں کو اپنی اولاد کے معاملے میں بے پرواہ دیکھتی تھیں۔ ناشتہ کر لو تم بھی، عادل نے نرم لہجے میں کہا تو رفت بری طرح چونک گئی تھی۔ اتنا التفات اور اس قدر مہربان لہجہ تو عادل کا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم تو ہے میں بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد تسلی سے کرتی ہوں، اور ابھی تو سارا گھر بھی بکھرا پڑا ہے، میں سارے کام سمیٹ کر ناشتہ کروں گی۔ اس نے سادگی سے وضاحت کی تھی، اور یہ ایک سچ بھی تھا۔ رفت کو بکھری چیزوں اور بکھرے گھر میں کھانے پینے کا لطف ہی نہ ملتا تھا، کیونکہ اس کا ذہن بار بار اسی طرف چلا جاتا تھا۔ آج رات آپا آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ۔ جی؟ وہ حیرانی سے بولی تھی۔ تم اونچا کب سے سننے لگی ہو؟ آپا آ رہی ہیں، ان کی آوبھگت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ پچھلی مرتبہ تم نے ان کی ٹھیک طرح سے خاطر مدارت نہیں کی تھی، وہ سخت خفا ہو کر گئی تھیں۔ اس مرتبہ ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ عادل نے پراٹھے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے قدر سخت الفاظ میں اسے سمجھایا تھا، اور وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ رفت کو یاد تھا کہ جب پہلی مرتبہ آپا کی آمد پر ان کی خوب خاطر مدارات کی تھی، نن جسے نہیں کچھ پسند دعا آپا پر ہو بہو فٹ آتی تھی۔ وہ اس کے ہر کام میں مین میخ نکالنے کے قائل تھیں، اور وہ جو اپنے میکے میں ہر کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے مشہور تھی، یہاں آ کر اس نے صرف پھوڑ پھن کے تانے سنے تھے، لیکن اس نے کبھی دعا آپا کو تند و تلخ جملوں پر جواباً ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اب وہ آپا کی آمد کا سن کر بے طرح پریشان ہو اٹھی تھی، جو اس کے چہرے پر واضح تحریر بن کر ٹھہر سا گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر عادل نے ناگواری سے پوچھا۔ اسے رفت کی اس بیٹھے بٹھائے گم ہو جانے والی عادت سے سخت چڑ تھی۔ جب 2 افراد کی آپس کی سوچ میں مطابقت نہ ہو تو پھر ایک فریق جسے سمجھوتے کرنے کا ہنر آتا ہو، وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتا۔ رفت اپنے دل میں اٹھتے ہوئے خیالات اور سوالات کو دل میں ہی دبا لیتی تھی۔ عادل ناشتے سے فراغت کے بعد فہد کو بائک پر بٹھا کر باہر چل دیا تھا۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں اس کو جاتا دیکھتی رہی، محض ہاتھ ہلانے پر اکتفا کر سکی تھی۔ منال اگر ری ری کی آواز سے اپنی جانب متوجہ نہ کرتی تو وہ یوں ساکت و جامد نہ جانے کب تک بیٹھی رہتی۔ اسے دعا آپا سے نند بھاوج والی روایتی رنجش نہ تھی۔ عادل اور اس کی شادی عادل کی امی کی منشا کے مطابق ہوئی تھی۔ عادل کی تقرری لاہور ہوئی تو رفت اسلام آباد میں امی کے پاس رک گئی تھی۔ عادل کا مہینے میں 1 مرتبہ چکر لگتا تھا۔ ایک دن وہ تھکن اتارتا تھا اور دوسرے دن دعا آپا اپنے بچوں کو لے کر وہاں جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے عادل صرف اپنے اہل خانہ سے ملنے آیا ہو۔ بیوی کی اداسی اور یاسیت کا وہاں کسی کو احساس تک نہ تھا۔ عادل جب بھی چھٹی پر آتا وہ سب عادل کو گھیر گھار کر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ عادل کو محض دور سے ہی دیکھ کر جی خوش کر لیا کرتی تھی۔ اس کے دل میں کئی باتیں، کئی دکھ درد تھے جنہیں وہ عادل سے بانٹنے کی خواہش مند ہوا کرتی تھی، مگر اس کا موقع بہت ہی کم ملتا تھا۔ دعا آپا کی بیٹیاں جوان تھیں اور ایک بیٹا بھی تھا، مگر وہ بہنوں سے چھوٹا تھا۔ وہ سب عادل ماموں کہہ کر فرمائشوں کی لسٹ تھما دیتے۔ کسی کے ساتھ کیرم کھیلا جاتا، کسی کو لوڈو کھیلنا ہوتا، اور کسی کو ماموں کے ساتھ کارٹون مووی دیکھنی ہوتی تھی۔ عادل کو اپنے بھانجے بھانجیوں سے گہری انسیت تھی، مگر شادی شدہ زندگی کے تقاضے اور مصروفیات کا ادراک یہاں کسی کو بھی نہ تھا۔ نہ ہی رفت کی خواہشات اور محرومیوں سے کوئی غرض رکھتا تھا، بلکہ رفت کی ساس اس کو یوں کاموں میں الجھاتی کہ وہ عادل کے پاس بیٹھ ہی نہ پاتی۔ پھر وہ 2 سال تک یوں ہی سسرال میں خوار ہوتی رہی، حتیٰ کہ عادل بھی اس کی کمی کو محسوس کرنے لگا، مگر عادل ماں اور بہنوں سے دبتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ از خود اپنے حق کے لیے بولے، اور وہ تو چاہتی تھی کہ وہ بھی عادل کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرے، جس طرح اس کی تمام کزنز اور اس کی اپنی بہنیں جی رہی تھیں۔
پھر اس نے وقتی طور پر اس کا یہ حل نکالا تھا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے لیے میکے جاتی اور وہاں اس کی آمد کا سن کر عادل آ جاتا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عادل ہی اس کو یہاں بلاتا تھا تو غلط نہ ہوگا، مگر اس کا خراج بھی رفعت کو ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ وہ 10 دن جو بے حد خوشگوار اور بے حد آسودہ حال میں بسر ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ میکے سے سسرال آتی تھی، اس کی ساس کا موڈ بے حد خراب ہوتا تھا۔ اس کی آمد پر اس کے سلام کا جواب تک نہ دیتی تھیں اور بے رخی سے منہ موڑ لیتی تھیں۔ بات بات پر یہی طعنہ دیا جاتا تھا کہ ہم نے بھی تو زندگی گزار دی ہے، پہلے ساس سسر اور اس کے بعد شوہر، جبکہ وہ ان کی اصل حقیقت کو محلے والوں سے سن چکی تھیں۔ وہ ایک نافرمان زبان دراز خاتون تھیں۔ کب تک کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کی مزوری اور گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ پھر شوہر بھی وہ جو غصے کا تیز اور مزاج کا گرم واقع ہوا ہو۔ ان کی مزوری کی وجہ سے شوہر کا ہاتھ چھٹ جاتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی کبھی پرواہ ہی نہیں کرتی تھیں اور اس سے بھی یہی امید رکھتی تھیں کہ وہ بھی عادل کو پس پشت ڈال کر صرف ان کی جی حضوری میں ہی خوار ہوتی رہے۔ عادل بزدل تھا۔ کئی بار دبے لفظوں میں کہا کہ وہ رفعت کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے، مگر رفعت کا نام سنتے ہی ماں کا موڈ خراب ہو جاتا اور دعا آپا وہ لگتے لیتی کہ بس خدا کی پناہ۔ پھر شام کو دعا آپا اپنی دونوں بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ آ گئیں۔ آتے ہی ارد گرد کا طائرانہ جائزہ، خاص طور پر رفعت کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو، ان کا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ رفعت اور عادل کا آپس میں سلوک کیسا ہے۔ وہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ان دونوں کی آپس میں انبن ہے؟ خاص طور پر ان کی آمد کے بعد کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ یہ تو طے تھا کہ دعا آپا نے رفعت کو جتنا زج کیا تھا، جتنی اس کی دل آزاری کی تھی، اس کے بعد تو رفعت کے دل میں نفرت کا بیج اب تناور درخت بن چکا تھا۔ دعا آپا نے دیکھ کر تسلی کر لی، پھر وہ رفعت کے کمرے میں لگے نئے پردے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ یہ پردے کب لیے تم نے؟ رفعت گڑبڑا سی گئی تھی۔ یہ پردے تو عادل لے کر آئے تھے، شادی کی سالگرہ تھی نا، تو پوچھ رہے تھے کہ کیا گفٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ کمرے کے لیے پردے لا دیں تو اس لیے۔ دعا آپا نے گہری نگاہ رفعت پر ان خوبصورت پردوں پر ڈالی تھی۔ اچھا سنو، یہ دونوں ہمنا اور صباحہ دوسرے کمرے میں سو جائیں گی، مگر میں اسی والے کمرے میں سونے کی عادی ہوں، تو یہاں بیڈ یا میز ڈال لو، تم اس پر سو جانا۔ کیا کروں، اے سی کے بنا نیند ہی نہیں آتی ہے، بچیاں سو لیتی ہیں کولر میں۔ دعا آپا کی بات پر وہ ہاں نہ کھڑی رہ گئی۔ پیچھے بیٹھا عادل فوراً بولا، جی آپا یہ آپ کا اپنا ہی کمرہ ہے، میرا کمرہ بھی آپ کا اپنا ہی ہے، تم جاؤ جا کر کھانے کی تیاری کرو۔ دعا آپا کی دونوں بیٹیاں بھی کم نہ تھیں۔ ہمنا انجینئرنگ کر رہی تھی جبکہ صباحت بی ایس سی میں تھی، مگر مجال ہے کہ کسی کام کو ہاتھ لگا لیں۔ وہ دونوں آرام سے ماں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اکیلی کچن میں لگی تھی۔ کھانا بے حد پرتکلف ماحول میں کھایا گیا تھا۔ رفعت نے کوفتے، زردہ اور پلاؤ بنایا تھا۔ کیا یہ زردہ تم نے بنایا ہے؟ دعا آپا مشکوک تھیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب رفعت نے زردہ بنایا تھا تو اچھا نہیں بنا تھا۔ اس پر آپا نے 100 طرح کی باتیں بنا ڈالی تھیں اور اس مرتبہ زردہ بہت ہی لاجواب بنا تھا، سو تعریف کرنے کی بجائے صرف حیرت ہی کرتی رہی تھیں۔ سنو، میرے لیے چائے بنا دو، کھانا کھا کر تو طبیعت بھاری ہو گئی ہے، ان کو یہ خیال آیا تھا۔ وہ سرس بات میں ہلا کر کچن میں آ گئی تھی۔ چائے بننے کے دوران وہ کچن میں بکھرے ہوئے برتنوں کا انبار نپٹاتی رہی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ وہ آپا کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اگر تمہاری بیوی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگتا تو بتا دو، ہم آئندہ نہیں آئیں گے۔ بھلا بتاؤ، بہن سالوں بعد آتی ہے اور یہ سلوک کر رہے ہو تم لوگ۔ بیوی کی تیوریاں چڑھی ہیں اور تم الگ بیزار دکھائی دے رہے ہو، اور اگر میرا اس کمرے میں سونا ناگوار گزر رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں ہمنا اور صباحت کے پاس۔ وہ کڑے تیوروں سے عادل کی کلاس لینے میں مصروف تھیں۔ عادل کو دعا آپا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے کی عادت تھی، سو فوراً بول اٹھے تھے۔ اسے بھلا کیوں اعتراض ہوگا، آپ آرام سے بیڈ پر سو جائیں، میں ادھر کاؤچ پر سو جاؤں گا، اور وہ بچوں کو لے کر ہمنا صباحت کے ساتھ دوسرے بیڈ پر سو جائے گی۔ عادل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ گہری سانس لے کر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر دعا آپا نے جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آؤ بھائی، ہم تو جب آتے ہیں تو ہمیں کھلا پلا کر غائب ہو جاتی ہو، لگتا ہے ہمیں یہ جتانا چاہتی ہو کہ ہم بوجھ بن گئے ہیں، تکلیف کا سبب بن رہے ہیں تمہارے لیے، اسی لیے تو تم صرف کھانا کھلا کر اپنے کاموں میں لگ جاتی ہو۔ ہم تو آخر نند ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ دعا آپا کا لہجہ ناصحانہ کم اور جتاتا ہوا زیادہ تھا۔ وہ جیسے زہر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دعا آپی، مجھے رات کو سونے سے پہلے سارا کچن صاف کرنا ہوتا ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے سوتی ہوئی مشال کو اٹھایا تھا اور فہد جو گہری نیند میں تھا اسے وہیں سوتا چھوڑ دیا تھا۔ اس کو نہ جگائیں، ڈسٹرب ہوگا۔ اس کو بناوٹ نہیں آتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی بجائے عادل بھی کمرے میں سو سکتے تھے، مگر یہاں سب کو اپنا ہی آرام اور سکون پیارا تھا۔ صرف وہ تھی جو ان سب کی آمد کے بعد گھن چکر بن جاتی تھی۔
اسے ان کے تانے بھی ہنس کر سہنے تھے کیونکہ اس کا مزاجی خدا اس کا سہارا نہ بنتا تھا۔ صبح جاگنے کے لیے سونا ضروری تھا، مگر اس کو ہمنا اور صباحت کی گپ شپ میں نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا اس کی بیٹی مشال جو اس قدر شور کی عادی نہ تھی، بار بار اس کی نیند ٹوٹ رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اس کو تھپک تھپک کر سلایا تھا، مگر ہمنا اور صباحت کی سرگوشیوں اور کھیکی اس بچی کی نیند میں خلل کا باعث بن رہی تھیں۔ آخر اس نے اکتا کر کہہ ہی دیا، ہمنا باقی باتیں صبح کر لینا، مشال ڈسٹرب ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ اب تم لوگ خاموشی سے سو جاؤ۔ اس نے کہا تو کمرے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی، وہ گہری نیند میں گم ہو چکی تھی۔ رات کو دیر سے سونے، نئی جگہ کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ مشال دودھ کے لیے رو رہی تھی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وقت خاصا ہو چکا تھا اور عادل کے آفس جانے میں صرف آدھا گھنٹہ تھا اور فہد کو بھی تیار کرنا تھا۔ گرم دودھ فیڈر میں بنا کر دینا ہی نہیں پلانا بھی تھا۔ مشال صرف اس کی گود میں ہی دودھ پیتی تھی۔ اس نے پریشانی سے مشال کو گود میں اٹھایا اور کچن کی طرف گئی۔ دودھ اس نے بہت مشکل سے گرم کر کے فیڈر میں دھو کر اس کا تیار کیا اور باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر مشال کو گود میں لے کر فیڈر اس کے منہ میں دیا، مگر نگاہیں گھڑی کی سوئیوں پر تھیں۔ اس نے سوچا کہ مشال تو پھر بھی رو کر چپ ہو جائے گی، مگر عادل کا رویہ دعا آپا کے تضحیک آمیز جملے برداشت کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ سو اس نے بچی کے منہ میں فیڈر تھما کر اسے صوفہ کم بیڈ پر لٹا دیا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ مشال نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بے چارگی سے اس کو دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ عادل ایک طرف بے خبری سے سویا ہوا تھا۔ فہد بیڈ پر ایک کونے پر سکڑا پڑا تھا۔ وہ کئی مرتبہ جاگ کر فہد کو کمبل یا چادر اڑایا کرتی تھی کہ رات کے وقت کمرہ سرد ہو جاتا تھا، مگر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے فہد اس وقت ٹھنڈ میں سکڑا سمٹا ہوا تھا۔ اس نے فہد کے ماتھے کو چھوا جو تیز گرم ہو رہا تھا۔ اس نے فہد کو کمبل اڑا دیا اور اے سی بند کر دیا۔ پھر اس نے عادل کو جگایا۔ عادل کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ بیڈ کے بغیر سونا اس کے لیے بھی کوئی خوشگوار عمل نہیں رہا تھا۔ دعا آپا کمبل اچھی طرح اوڑھے گہری نیند میں گم خراٹے لے رہی تھیں۔ اس نے ایک ناگوار سی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ بے حس لوگ۔ اس نے کچن میں آ کر عادل کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا۔ مشال چیخ چیخ کر رو رہی تھی جب دعا آپا کی انٹری ہوئی۔ اس وقت وہ میز پر عادل کا ناشتہ لگا چکی تھی۔ عادل اس وقت تک پہنچا نہیں تھا، شاید آج کسل مندی اس پر بھی حاوی تھی۔ بچی چیخ چیخ کر رو رہی ہے اور تم مزے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہو۔ کیا اس طرح تم میری بچیوں کی نیند میں خلل ڈالنا چاہتی ہو؟ بے آرام کرنا چاہتی ہو؟ اے سی تو تم نے بند کر ہی دیا تاکہ مجھ کو بتا سکو کہ بی بی اب اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ دعا آپا کی زبان فراٹے سے چل رہی تھی۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے، اے سی میں نے اس لیے بند کیا کیونکہ فہد کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، بخار میں تپ رہا ہے، رات کو کسی نے اس پر کمبل تک نہیں ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ دعا آپا چونک گئیں اور تحیر زدہ سی اس وقت تک اسے تک رہی تھیں۔ اچھا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم ہی کو اس کا خیال ہے، کسی اور کو نہیں ہے؟ بچہ ہے، اس نے چادر اتار دی ہوگی، میں نے تو اڑھائی تھی۔ دعا آپا کے سفید جھوٹ پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے بحث چھوڑ کر مشال کو اٹھا کر تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ فیڈر منہ میں آتے ہی مشال جو بھوکی تھی چپ ہو چکی تھی۔ عادل کو آفس سے دیر ہو رہی تھی تو انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور آفس چلے گئے تھے۔ اس نے مشال کو کھلونے تھما دیے تھے، وہ کھلونے لیتے ہی بہل گئی تھی۔ اس پر رفت نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ دعا آپا کے لیے ناشتہ تیار کرنے سے پہلے اس نے پوچھنا ضروری خیال کیا تھا، ایسا کرو آملیٹ بنا دو، پراٹھا اور ساتھ میں چائے، بچیاں تو جب جاگیں گی تبھی تازہ پراٹھے بنا دینا۔ رفت نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے تیزی سے ناشتہ تیار کیا تھا، ساتھ عادل کا بچا ہوا پراٹھا کھڑے کھڑے ہی رول بنا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ دعا آپا کو ناشتہ دے کر اس نے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کمرہ سمیٹ کر بیڈ شیٹ تبدیل کی تھی کیونکہ عادل کو روز نئی بیڈ شیٹ پسند تھی۔ اس کے بعد باہر نکلی تو دعا آپا ٹی وی کھولے مارننگ شو میں مصروف تھیں۔ اس نے صفائی شروع کر دی تھی۔ ارے ادھر کی صفائی بعد میں کر لینا، میں جب تک یہاں بیٹھی ہوں لاؤنج کو چھوڑ دو۔ دعا آپا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس وقت ہمنا اور صباحت جاگی تھیں۔ ان کے تیور خاصے بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ اسے فہد کی فکر تھی، وہ سلائس لے کر اس کو کھلانے کمرے میں آ گئی تھی۔ فہد نے آنکھیں کھولیں، بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے بمشکل فہد کو سلائس کھلا کر دوا پلائی تھی اور پھر باہر کا رخ کیا جہاں ماں بیٹیاں سر جوڑے راز و نیاز میں مصروف تھیں، مگر اسے دیکھ کر ایک دم چپ۔ اس نے بھی نظر انداز کر دیا، برتن سنک میں رکھے اور دھونے لگی۔ تبھی اسے دعا آپا نے پکارا تھا، سنو کیا تم نے بچیوں کو رات کو ڈانٹا تھا؟ دیکھو بی بی، میری بچیوں کو تو ڈانٹ ٹپٹ کی عادت بھی نہیں ہے، نازوں پلی ہیں، تم ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ ٹپٹ نہ کرو، حوصلہ رکھو، ہم جانے کے لیے ہی آئے ہیں۔
وہ صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان کی اس بات کا بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ بچیوں کے لیے من پسند ناشتہ ہی نہیں، دوپہر کا مینیو بھی بے حد اسپیشل رکھا تھا اس نے، تاکہ آپا کا موڈ بحال ہو اور ان کی بچیوں کا بھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عادل تھکا ہارا لوٹے تو اس کے سامنے پھر کوئی مارکا ہو۔ اس نے کھیر، بریانی اور قورمہ بنایا تھا۔ اس میں وہی اس کا حشر ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ننھی بچی اس کی توجہ کی طالب تھی، اور دوسری طرف اس کا بیٹا بخار میں پھونک رہا تھا، جبکہ ہمنا اور صباحت مووی لگا کر دعا آپا کے ساتھ کھی کر کے اس پر تبصرے کر رہی تھیں۔ مشال جو مسلسل رو رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ سرسری سے کہا تھا، دعا آپا مشال کو بہلا کر گود میں اٹھا لیں، تو دعا آپا نے بڑی بیزاری سے منہ بنا کر کہا تھا، بھئی اب تمہارے بچوں کو اکیلے رہنے کی عادت ہے، کہاں آتے ہیں ہمارے پاس، کیسے پکڑوں بھلا؟ اس کا جی چاہا تھا کہ کہے کہ اس کی بہنیں بھی سال میں ایک مرتبہ ہی ادھر کا رخ کرتی ہیں، بہت کم آتی تھیں وہ، ان کی زیادہ تر کوشش یہی ہوا کرتی تھی کہ ان کی طرف جائے۔ اس کی بہنیں تو جب بھی آتی تھیں، خواہ وہ 2 دن کے لیے ہی آئیں، مشال گود میں چڑھی رہتی تھی، بلکہ وہ تو ان کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ شام کو عادل کے آتے ہی دعا آپا اور بچیاں اسے گھیر گھار کر بیٹھ گئی تھیں۔ اس کی خواہش تھی کہ عادل کچھ فارغ ہو جائیں تو فہد کو ہاسپٹل لے جائیں۔ اسے فہد کی بہت فکر ہو رہی تھی، کیونکہ فہد کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات عادل سے کہی۔ دعا آپا تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی۔ رفت، ساری غلطی تمہاری ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ بچے کو اپنے ساتھ سلاتی، لیکن تم تو خود آرام سے جا کر سو گئیں، بچہ تمہارے ساتھ سوتا تو ہرگز بیمار نہ ہونا تھا۔ دعا آپا نے سارا الزام اس پر رکھ دیا تھا، اور عادل کو دعا آپا کی بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ عادل نے بیزاری سے فہد کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اس کا سارا دھیان اسی طرف لگا تھا، مگر دعا آپا کو تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ بچے بیمار ہو ہی جاتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر دعا آپا جتنے دن رہیں اسی طرح کے جملے کستی رہیں۔ وہ ہنس کر طنز سہ جاتی تھی۔ جاتے جاتے دعا آپا نے عادل سے کہا کہ انہیں ان کے کمرے میں لگے پردے بے حد بھائے ہیں، انہیں بھی ویسے ہی چاہیے۔ اور عادل نے فوراً سارے پردے اتار کر آپا کو تھما دیے، بلکہ اس نے رفت سے کہا تھا کہ سارے پردے دھو کر ان کو پیک کر کے دے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر ان کے جانے کے بعد اچانک ہی عادل نے بالکل چھوٹی سی بات کو لے کر اسے تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اگلے دن ڈیوٹی پر جاتے وقت عادل نے کہا تھا کہ اسے وہی دوسری سفید شرٹ پہن کر آفس جانا ہے۔ گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع میں وہ اتنے دنوں تک گھن چکر بنی رہی تھی، اور عادل کے لیے اس نے بلو کلر کی شرٹ استری کر دی تھی، مگر عادل کو تو صرف مارنے کا بہانہ درکار تھا۔ عادل، میں کل وہ شرٹ دھو کر دے دوں گی، اب تو یہ ممکن نہیں ہے۔ عادل نے اسے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ اصل میں تو اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، اس کے دل پر چوٹ لگی تھی، اور اس نے دل سے اس دن آپا کو بد دعا دی تھی۔ رب سے اس نے کہا کہ یا اللہ، تو منصف ہے، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما۔ عادل نے آج بھی دعا آپا کی باتوں سے زچ ہو کر اسے مارا تھا۔ 2-1 دن میں وہ بظاہر نارمل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کو تو عادت تھی ہر معاملے پر صبر کرنے کی۔ اس نے چپ چاپ یہ درد بھی سہ لیا تھا، مگر اس کے بعد عادل کا معافی تلافی کرنا، شرمندہ ہونا بھی اس کے اندر کے دکھ کو کم نہ کر سکا تھا۔ پھر خبر ملی کہ ہمنا کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی بیرون ملک۔ اس کو بطور خاص دعا آپا نے کال کی تھی۔ ارے میری ہمنا کے تو نصیب ہی اونچے ہیں، اس کو تو خوب اچھے لوگ ملے ہیں، ڈاکٹر ہے اس کا شوہر، باہر جائے گی، تم ضرور آنا، اور ہاں اپنی امی کو بھی بتانا۔ اس نے جی کر کے فون بند کر دیا تھا، اور پھر شادی سے ٹھیک 10 دن پہلے دعا آپا کا اسے میسج ملا کہ ہمنا کی شادی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کو سخت افسوس ہوا، اس نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ کارڈ بٹ چکے تھے، سارے خاندان میں یہ اطلاع تھی کہ 10 دن بعد ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہی نہیں، بیرون ملک سے چند رشتہ دار بھی اس شادی میں شرکت کی غرض سے آ چکے تھے، مگر شادی کا یوں ٹوٹ جانا سخت رنج کا باعث بنا تھا۔ اس نے فون پر افسوس کرنا چاہا تو دعا آپا نے کال ہی اٹینڈ نہ کی۔ اس نے عادل کے ساتھ ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے، صباحت نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ انہیں دعا آپا کے کمرے میں لے گئی تھی۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، زیادہ بول نہیں سکتی، صباحت نے انہیں بتایا۔ وہ اور عادل کمرے میں داخل ہوئے۔ دعا آپا جو مضبوط ڈیل ڈول کی مالک تھیں، اس وقت ایک کمزور اور ہاری ہوئی عورت لگ رہی تھیں۔ انہیں گھر میں ہمنا کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ تب جا کر یہ عقدہ کھلا کہ ہمنا اپنے ہی کلاس فیلو کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یوں اس کی شادی کو ختم کرنا پڑا۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور وہ جو دعا آپا کہا کرتی تھیں ان کو بات کرنی آتی ہے اور عادل کو ہر بات کے لیے قائل کر سکتی تھیں، اس وقت ان کی زبان کو لقوہ مار گیا تھا۔ لقوہ کی وجہ سے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ صدمہ ان کے لیے بے حد گہرا تھا۔ وہ تو رفت سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھیں۔ رفت نے دل میں سخت دکھ محسوس کیا تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا۔ دل سے آواز سنائی دی تھی،
مگر تم نے رب کے انصاف کو تو پکارا تھا، دیکھ لو پھر رب کا انصاف۔ وہ ڈر گئی تھی اور بہت زیادہ خائف ہو گئی تھی۔ اس نے سجدے میں رو رو کر اللہ سے معافی طلب کی تھی، اپنے لیے بھی اور دعا آپا کے لیے بھی۔ چند دنوں بعد حیرت انگیز طور پر دعا آپا کی زبان بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، وہی چلتی پھرتی تیز زبان پہلے کی طرح۔ رفت خوش تھی کہ اس کے رب نے اس کی سن لی تھی اور دعا آپا بالکل تندرست ہو گئی ہیں۔ زندگی کچھوے کی چال چل رہی تھی جب ایک دن ایک شام کو دعا آپا کی فون کال آئی تھی۔ عادل، تم تو اپنی بیوی کے غلام ہو، ایک بھائی بڑا وہ بھی جورو کا غلام بن چکا ہے، تم مرد ہوتے تو اس سے کہتے کہ یہاں رہے، وہاں تمہارے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، یہاں ساس کے ساتھ نہیں۔ دعا آپا زہر گھول رہی تھیں۔ مگر آپا، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح خفا ہو رہی ہیں؟ چھوٹی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور رفت کا فرض ہے کہ تمہاری ماں کو دیکھے، اس کو ہاتھ سے پکڑو اور کہو کہ جا کر رہے وہاں۔ دعا آپا کا لہجہ اتنا گونجدار تھا جو فون سے باہر سنائی دے رہا تھا۔ رفت سوچ رہی تھی کہ یہ دعا آپا وہی تھیں جن کی زبان میں لقوا آ گیا تھا، وہ بول نہیں پاتی تھیں۔ رفت نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی اور انہیں دل سے معاف بھی کر دیا۔ ایک مرتبہ بھی دعا آپا کو اپنے ناروا سلوک اور رویے کا احساس ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ آج بھی اس کے لیے سرگرم عمل تھیں، پہلے سے بھی زیادہ متحرک۔ اس کو بے حد دکھ اور خود پر غصہ آ رہا تھا، اور حیرت کا شدید دھچکا تو اسے تب لگا جب اس نے عادل کو کہتے سنا، آپا چھوٹی گئی ہے، دوسری والی تو ہے نا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ان کی کھچائی کرتی، ہر بات میں یہاں فون نہ گھما دیا کریں، میں کیوں اور کس لیے رفت کی چٹیاں پکڑوں؟ آپا وہ میرے گھر کی مالکن ہے، عزت ہے، میں اس کو بے عزت نہیں کر سکتا، اور اس وقت جب کہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ شاید وہ آپا اپنی بھاگی ہوئی بیٹی کی پاداش میں اپنا وہ مقام اور مرتبہ کھو چکی تھیں۔ اب ان کی زبان اس طرح چلتی تھی مگر اس میں وہ تاثیر نہیں رہی تھی۔ عادل نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا اور رفت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، اچھی نیت کا انعام دنیا والے نہ دیں لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔